زمین کی حرکتوں اور مخلوق پر ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کی خالق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنا ایک ایسا پروگرام آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم مسائل جتنے بھی محکمے ہیں ان سے دو چار عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر ترین صحافی مہر عبد الرحمن صاحب، اور ایک قانون دان ہیں سینئر چودھری شبیر ایڈوکیٹ صاحب۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹرو دینا چاہتا ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ شیطان کی ایک بیٹی ہے اور کرائم اس کا ایک بھائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ مر نہیں سکتے، انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم جی مر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ضلع قصور میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں، آپ کن مسائل کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جنہیں اگر باقاعدہ انہیں کنٹرول کر لیا جائے تو اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے شہر کے، ہمارے ضلع کے؟ دیکھیں جی، آپ مسائل کی اگر بات کریں گے تو صرف جرائم اور کرائم ہی مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی مسئلہ ہے، شہر میں صفائی ستھرائی مسئلہ ہے، ہیلتھ کا نظام یہاں پہ کوئی نہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کسی ایک پہ ہیں، پہلے ہم ایک پہ ڈیبیٹ کریں کہ اس سے کیا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے کے بعد پھر ہم آگے کسی دوسرے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے میرا سوال جناب والا یہی تھا کہ کون سے مسائل ہیں جو ہمیں سب سے، ظاہری بات ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے مختلف مسائل ہیں، اب آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ، کیونکہ آپ بڑی دور اندیشی سے نظر رکھتے ہیں تمام چیزوں پہ، ایک سینئر جرنلسٹ ہونے کے ناطے بھی، تو آپ اسے ذرا باقاعدہ ہمیں اس طرح عوام کو بھی، تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے اور یہ ہمارا ایک میسج بھی جنہیں ہم پہنچانا چاہتے ہیں ان تک یہ میسج بھی پہنچ سکے۔ دیکھیں جی، پھر ہم سب سے پہلے آپ بات کریں گے پولیس پہ، جی کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور ہمارے جو ڈاکو بھائی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں ڈاکو بھائی اس لیے کہتا ہوں کہ میں خود ڈاکو کے ساتھ میں آیا تھا، اور میرے خیال میں ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 میں سے 2 ضرور ڈاکو کے نظر میں آئے ہوں گے۔ ہر 5 بندوں میں بات کریں گے تو 3 بندے کے ساتھ ضرور ڈکیتی ہوئی ہوگی۔ جی اب ڈکیتی ایسے ایک عام چیز ہو چکی ہے، جیسے کھانا لازمی ہو چکا ہے، سانس لینا لازمی ہو چکا ہے۔ آپ کسی بھی چوک چوراہے پہ، آپ کسی بھی شارع عام پہ، آپ کسی بھی بند گلی میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ پولیس اپنا کام جب تک تندہی سے نہیں کرے گی، ایمانداری سے نہیں کرے گی، تب تک ڈکیتی، چوری اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی ضلالت جو اس وقت شہر میں آ رہی ہے، کرائم ریٹ بھی اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ ایک تو یہ خواتین کے اغوا کا معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لے لیں یہ جو منشیات ہے، گلی گلی میں منشیات فروخت ہو رہی ہے۔ پولیس کو کیوں نہیں پتا، ہم صحافیوں کو کیوں پتا ہے کہ منشیات کہاں کہاں پہ بک رہی ہے؟ ڈاکو تو چلو ایک دم پروگرام بنا، ڈاکو بھائی آئے سڑک پہ، 2000 بندوں کو لوٹا اور گئے۔ میں کہتا ہوں منشیات تو ایک گھر ہے نا جہاں پہ بک رہی ہے، منشیات تو ایک محلے کی گلی ہے نا جہاں پہ بک رہی ہے۔ اس کے علاوہ جوا جی بہت زیادہ، مطلب کرائم ریٹ کے حوالے سے اگر ناظرین بات کرتے ہیں تو کرائم ریٹ تو اس لیول پہ آ گیا کہ ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، یا ہر جہاں بھی راستے سے لوگ گزرتے ہیں انہیں اسٹریٹ کرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں چو شبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ پولیس ہمارے، حالانکہ جو ڈی پی او ہیں صہیب اشرف، اگر ہم ضلع قصور کی بات کرتے ہیں تو وہ کافی بہتر افسر پائے گئے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار، کچھ دوسرے افسران بھی بہت اچھے سے اچھے رہ کے یہاں پہ گئے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک بہتر طریقے سے اسے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈی ایس پی ہیں، اپنا جو سٹی ڈی ایس پی ماسب کیا نام ہے ان کا، یعقوب یعقوب اوان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر ڈی ایس پی بھی، لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آپ کیا اس پہ کمنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بھائی یہ ہے کہ پاکستان کے ایک ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ظہیر جمالی صاحب تھے، جی آج سے 5 سال پہلے وہ چیف جسٹس پاکستان تھے۔ ان کے ایک کیس میں ریمارکس تھے، کوئی فوجداری کیس تھا، سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا ان کے پاس،
فل بینچ تھا، تو اس میں ان کے ریمارکس ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہ کرائم کے لحاظ سے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، الاٹ ہو رہے ہیں، مطلب یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں، ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں، کہ جتنا زیادہ کرائم ہے اتنا اس تھانے کا ریٹ زیادہ ہے اور اتنا ہی وہ ایس ایچ او مہنگا ہے. اچھا، مطلب اتنے پھر وہ ایس ایچ او زیادہ، مطلب ظاہر جس بندے نے اتنا وہ، یعنی کہ وہ زیادہ، آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ ایس ایچ او رشوت زیادہ لیتا ہے دوسروں سے. یہ میرا نہیں، یعنی کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں، اور اس کے اوپر بڑی رپورٹس آئی ہیں، بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو پازیٹیو جو ہے رپورٹنگ کرتے ہیں اور فیکٹس کو پراپر سوسائٹی کے اندر لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جی جی، اس کے اوپر بہت ساری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ تھانے ٹھیکے پہ چلتے ہیں، کرپشن پہ چلتے ہیں. جب ایک چیز کی بنیاد آپ اس چیز پہ لگا دیں گے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈی پی او سیب صاحب آئے ہیں اور بڑے پازیٹیو اور مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ ایکچولی مدثر صاحب یہ اتنا گندا نظام ہے کہ اس کو ریفارم ہم کر پا ہی نہیں رہے. 70 سال ہو گئے، 75 سال سے آج تک ہم اسی ایک سرکل کے اندر چل رہے ہیں. مطلب ہم چینج کرنے کی کوشش کریں بھی نہیں ہو سکتی. ایک بندے کو ہم ہٹاتے ہیں کرپٹ کو تو وہ اس سے بہتر سیٹ کے لیے پھر آ جاتا ہے 15-20 دن کے بعد. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے، کمزور ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری ریفارم کی ضرورت ہے. جی، اور آپ لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یا ویسے بھی جو ہمارے پنچایتی سسٹم ہے، یا لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں جی کہ ایک ڈکیت ہے اور اس نے ڈکیتی کی تھی اور جناب وہ جب گیا ہے کورٹ میں تو اس کی بیل بھی ہو گئی ہے اور اس کو اکویٹل بھی ہو گیا کیس اس کا، تو اس کی جج نے جا کے تصدیق تھوڑی کرنی ہے. ظاہری بات ہے، انہوں نے تو فائل کے مطابق چلنا ہے، اور فائل رہتا ہے آئی او انویسٹیگیشن افیسر. بالکل ٹھیک ہے. جب انویسٹیگیشن افیسر ہی پراپر اس فائل کو نہیں بنا کے بھیجے گا تو جج بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ پورا سسٹم جو ہے ان کو جو ہے نا وہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور پورے سسٹم کو جو ہے آپ کرائم تب اس کا ریٹ جو ہے یا کرائم کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ سارے پہلوؤں پر آپ جب پورا مطلب کنٹرول کریں گے. جیسے آپ یہ جو ایلیگیشن ہے کہ تھانے کرپشن کرتے ہیں، اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ بہت سارے پولیس افسران سے ہماری بھی ڈسکشن ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہماری 50,000 سیلری ہے اور 50,000 سے لے کے لاکھ روپے تک ہم مہینے کا لاہور ہائی کورٹ جانے میں، کورس اٹینڈ کرنے میں، ٹریولنگ میں خرچ کر لیتے ہیں لاکھ روپیہ. اب 50,000 ہماری سیلری ہے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو ہم کیسے بھی کریں بھی. اچھا، میں آپ کی بات پہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں شبیر صاحب کہ دیکھیں آج سے ہم اگر پیچھے ماں صاحب چلے جاتے ہیں، ہم آج سے کو 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمیں تب بھی یہی بات سامنے آتی تھی، آڑے آتی تھی کہ پولیس والے کہتے ہیں جی ہماری تو تنخواہیں زیادہ نہیں ہیں. اب جب کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاملہ تھا کہ ان کی تنخواہوں کو بعد میں زیادہ کیا گیا کہ رشوت ثانی کا بازار بہت زیادہ گرم رہتا تھا. لیکن اب پھر ہم اسی موڑ پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں. تمہارے صاحب کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح پوسیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، میں پھر بات تو چلے گی دوسری طرف. ہم بات کر رہے ہیں عوام کے مسائل کے. جی جی. ابھی تو ہمیں پھر غور کرنا پڑے گا پولیس کے مسائل پہ. جو آپ کہہ رہے ہیں، جو چوہدری صاحب فرما رہے ہیں، پھر تو پولیس کے مسائل کی پہلے ڈسکس کریں نا. وہ بھی ٹھیک ہے، ایک گاڑی جو پولیس کی، جو چوکی کی گاڑی، اس کو 3 لیٹر ڈیزل ملتا ہے 24 گھنٹوں کے لیے. جی. وہ 3 لیٹر میں کتنی گشت کرے گی؟ صحیح. وہ پھر کسی نہ کسی ساحل سے پیسے لیں گے، تیل کے نام پہ لیں گے، تیل ڈلوائیں گے، اور جس بندے سے تیل ڈلوائیں گے اس کا پھر جائز نجائز کام بھی کریں گے. کام بھی کرنا پڑے گا. یہاں سے تبدیلی کریں نا، یا تو پھر آپ آج تو پہلے ہمیں پھر اس معاملات کو ڈسکس کرنی پڑے گی کہ پولیس کو ریفارم کیسے کیا جائے. مگر یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ بڑوں بڑوں کا روگ کام ہے. میں اس چوہدری صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات کرنی چاہ رہا تھا اس وقت.
ابھی ملک کفایت کو تبدیل کیا گیا چھوٹی سی غلطی، ایسے جو صدر پہ چھوٹی سی غلطی پہ، ڈسپلن کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. مانا جو انہوں نے غلطی کی ان کو تبدیل کر دی، حالانکہ ان کے غلطان تھے وہاں پہ. ہاں صحیح بات. غلطان کو نہیں دیکھا گیا، صرف ایک ڈسپلن کی غلطی کو دیکھا گیا اور انہیں تبدیل کیا گیا. اب 8 دن نہیں گزرے انہیں معطل ہوئے، اب جناب اسی تھانے میں وہ سی اے انچارج لگا دیے گئے. ہاں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر ڈسپلن کیسے آئے گا؟ ہاں پاسبلٹی نہیں. صحیح بات. اگر ان کو تھوڑی دیر رگڑا دیا جاتا، وہ لائن میں رہتے تو سسٹم کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوتا. یہ بالکل 100% صحیح بات کر رہے ہیں. شعیب اشرف صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ بڑے اچھے افسر ہیں، ان کی گرفت بھی ہے، مگر ہمیں یاد کرنا پڑے گا علی ناصر رضوی کا دور. ہاں علی ناصر رضوی کے دور میں ہم نے دیکھا ہے جن گاڑیوں کو زنگال آ چکا تھا کھڑیوں کو، وہ بھی حرکت میں آئی. ایک ورکنگ آج پھر وہی پوزیشن میں حالت ہے. آپ کسی ناکے پہ چلے جائیں، ناکے میں لوگ بیریئر لگایا ہے، ایک جوان کھڑا ہے رائفل لے کے، اس کے کان کے ساتھ موبائل لگا ہے، دوسرے 3 ادھر بیٹھ کے موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں. کیسے کرائم پہ کنٹرول ہو؟ پھر وہ پولیس کے ناکے کم اور ڈاکو ناکے جو ہے نا پھر زیادہ لگ جاتے ہیں. ان کو کم از کم فعال کر دیا جائے، کم از کم ان کو فعال کیا جائے جو ناکے ہیں، تو اس سے بھی بہتری اسٹریٹ کرائم میں کمی آ سکتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لیں. جی جی. میرے خیال سے جو آئی جی ہے نا، جیسے اس نے بہت ساری چیزوں پہ ایکشن لیے ہے آئی جی نے، ایک چیز اور ایکشن لینا چاہیے جی کہ ڈیورنگ ڈیوٹی ہار یہ فون کا جو استعمال ہے یہ کم سے کم کیا جائے. جی کیونکہ آپ کوئی کام کر سکتے ہی نہیں ہیں فون پہ. آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے، موبائل پہ لگے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہیں آپ، اور آپ آگے جا آپ کی توجہ جو اصل کام ہے اس کی طرف ہے ہی نہیں. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت ساری ریزنز ہیں آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں سسٹم کو. صحیح. تو یہ ناکے والے جو جیسے ہمارے سے فرما رہے ہیں کہ ناکے پہ وہ کھڑے سارے موبائل دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سارے لگے ہوئے ہیں، فیس بک لگے. جی جی. تو ان کو چیکنگ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے نا منع کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ناکے پہ اپنی جو توجہ ہے پوری وہ اسٹریٹ کرائم کے اوپر دیں. صحیح. یہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہاں پہ نا ایک بات اور کہنا چاہوں گا. اب جب ایک ایس ایچ او علاقے کا، جی جی، جب تک وہ علاقے میں تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہے، میں سکلین مشتاق کی بات کرتا ہوں. جی جی. ایس ایچ او صدر تھے، سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کیوں ایک دم چینج کر کے کوٹ رادا کشن بھیج دیا گیا. اور جو کوٹ رادا سکلین بخاری کی بات کر رہے ہیں. کوٹ رادا کشن سے جو معطل ہو گیا ہے ادھر، ان کو ادھر لگا دیا گیا. جب تھانہ صحیح چل رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں ایک اندھیر آیا ہوا تھا ان کے آنے سے پہلے. یہ اس نہیں بڑا کنٹرول تھا جی ان کا، اچھے بہتر. وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کیا. آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی تھی. یہ فیروز پور روڈ سے ملکہ جو نور مال چوک تک جو سڑک ہے، یہ تو شراب گور بنا ہوا تھا. یہاں تو آئے روز 2 ڈکیتیاں، 3 ڈکیتیاں یہاں پہ ہو رہی تھی. انہوں نے کنٹرول کیا. تو جب انہوں نے کنٹرول کیا تو پھر انہیں چلنے دینا چاہیے. تب تک چلنے دینا چاہیے جب تک وہ فاسٹ غلطی نہ ہو. میں فاسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی نہ ہو. چھوٹی موٹی غلطی ہے. جب بندہ، مطلب بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنجابی میں جو ڈگا چلتا ہے نا وہ چھڑے بھی مارتا ہے. اگر ایس ایچ او کو کام کرنے دیا جائے اور بڑی فری ہینڈ کام کرنے دیا جائے تو میرے خیال میں اس طرح بھی جو ہے نا کرائم، اس میں کمی آ سکتی ہے. بہتر. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. واپس آئیں گے تو مار صاحب سے اور چودھری شبیر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا سلیوشن کیا ہے، اور وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ڈی پی او جو ہیں متعلقہ ہمارے ضلع قصور کے صہیب اشرف صاحب، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے، کوئی ایسا ان سے احتجاجاً کوئی ایسی بات کرنا چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا سلیوشن نکالا جائے، کوئی اس کا حل ہو. واپس آتے ہیں تو